جاؤ 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 قبرستان جاؤ، وہاں جا کر دیکھو، وہاں خوبصورت لوگ سب دفن ہیں، اچھی عقلوں والے، بڑی صلاحیتوں والے، بڑے رتبے مقام والے سب دفن ہیں، سب دفن ہیں۔ اس قبر کے اندر کمزوری نہیں ہے، طاقتور بھی ہے، ہاں خوبصورت بھی ہے۔ پرسنالٹی جس پر وہ کبھی غرور کرتا تھا، کبھی تکبر کرتا تھا کہ میرا جسم دیکھو، میری باڈی دیکھو، میری عقل دیکھو، میری خوبصورتی دیکھو، میرا مال دیکھو، میرے محل دیکھو، میری ڈگریاں دیکھو، آج اس کا محل کسی کام کا نہیں ہے، آج اس کی خوبصورتی کسی کام کی نہیں ہے، آج اس کا مال کوئی کام نہیں آئے گا، اس کی طاقتیں سب ختم ہیں، اس کی زندگی بس یہ جو گزری ہے، یہ چند وقت کی لذتوں میں جو گزری ہے، چند وقت کی زندگی جو گزری ہے، جس کو یہ ہمیشہ کی لامحدود سمجھتا تھا، جس کو یہ لامحدود سمجھ کر گزارتا تھا، آج اپنی قبر میں پہنچ گیا ہے۔ ہر انسان اپنی اپنی قبر میں پہنچے گا اور وہ دیکھے گا کہ وہاں مال کام نہیں آتا ہے، اعمال کام آتا ہے، وہاں طاقتیں نہیں چلتی ہیں، اعمال چلتے ہیں، خوبصورتیوں پہ فیصلے نہیں ہیں، اعمال پر فیصلے ہیں۔ وہاں تم وکیل نہیں بنو گے، وہاں تم جج نہیں ہوگے، وہاں تم اچھی پوزیشن کے نہیں ہوگے، بڑے علم والے ہونے کے باوجود ڈگریاں ہوئیں گی، لیکن تمہاری ڈگریاں وہاں نہیں چلیں گی، وہاں چلیں گے اعمال۔ کس نے اللہ کے حکم پر زندگی گزاری، کس نے اللہ کو راضی کیا، کس نے اللہ کے حکم کو پورا کیا، کس نے نبی کی سنتوں کو پہچانا، کس نے نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی میں اتارا، وہاں یہ سب کام آئیں گی۔ آج انسان غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اپنے جسم پر اتراتا ہے، خوبصورتی میں بن ڈھن کر چلتا ہے، یوں سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی بنانے والا نہیں ہے، یوں سمجھتا ہے وہ اپنے خود مالک ہے، یوں سمجھتا ہے سب نیچرل ہے، ایسی ہو گیا، میرا کوئی مالک نہیں ہے، یہ جسم میرا ہے، یہ طاقت میری ہے، یہ خوبصورتی میری ہے، یہ سب ختم ہو جانے والا ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے، یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ میرے بھائیوں، اس دنیا کی رونقوں میں آ کر غافل نہ ہو، اس دنیا کی دولت شہرت کو دیکھ کر غافل نہ ہو، ناکامی کو گلے نہ لگاؤ، اس دنیا کو دل میں نہ بساؤ، اس دنیا کی طرف نہ دوڑو، یہ تمہیں گمراہ کرا دے گی، ناکام کرا دے گی، اس ناکامی کی طرف دوڑا دے گی جس پر ابلیس چلا، جس پر فرعون چلا، جس پر حامان چلا، جس پر شداد چلا، جس پر قارون چلا، جس پر امیہ بن خلف چلا، جس پر ابو جہل چلا، جس پر بڑے بڑے نافرمان چلے۔ جو اس دنیا سے دل لگائے گا، اس دنیا کو دل میں بسائے گا، آخرت کو بھلائے گا، اللہ کو نہیں مانے گا، اللہ کی نہیں مانے گا، وہ اس ناکامی کو اپنے مقدر کرے گا جس میں اسے ذلت کے سہرے پہننے ہوئیں گے، جس میں اسے ذلیل ہونا پڑے گا، جس میں اسے تکلیفوں کو دیکھنا پڑے گا، جس میں اسے غمگین ہونا پڑے گا، جس میں اس کو راحت نہیں ہوگی، راحت نہیں ہوگی۔ اور میرے بھائیوں، کس دھوکے میں ہو، کس دھوکے میں ہو، کس زندگی کو بنانا چاہتے ہو، کس طرف دوڑ رہے ہو، ذرا دیکھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، آج ہم کس طرف دوڑ رہے ہیں، کس کو دل میں بسا رہے ہیں۔ اس دنیا میں ہم سے بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے کلیکٹر، بڑے بڑے علم والے، بڑے بڑے سائنسدان، بڑی بڑی عقل والے، بڑے بڑے خوبصورت لوگ، بڑی طاقتوں والے، بڑی عمروں والے، بڑی صلاحیتوں والے، بڑی ڈگری والے، کیسے کیسے لوگ دنیا میں آئے ہیں۔ ان کے قد ہم سے بڑے تھے، ان کی عمریں ہم سے بڑی تھیں، ان کی عقلیں ہم سے اچھی تھیں، وہ دکھنے میں بھی ہم سے زیادہ خوبصورت تھے، لیکن ہم سے زیادہ انہوں نے دنیا سے بھی محبت کری، دنیا کے پیچھے بھی دوڑے، ان کے پاس سب کچھ تھا، لیکن آج وہ ناکام ہے، آج وہ دنیا میں نہیں ہے، آج وہ زندہ نہیں ہے۔ آج سے 100 سال پہلے کون تھا؟ جو تھے وہ آج نہیں ہیں، اور آج سے 200 سال بعد، 100 سال بعد ہم بھی نہیں ہوئیں گے۔ 100 سال 200 سال پہلے جو تھے وہ بھی نہیں ہیں، اور آئندہ آنے والے 100-200 سال بعد ہم بھی نہیں ہوئیں گے۔ کس چیز کے پیچھے دوڑتے ہیں، کس چیز کو دل میں بساتے ہیں، کس چیز کو اپنا سمجھتے ہیں، کس چیز کو اپنا سمجھ کر زندگی گزارتے ہیں۔ اس دنیا سے دل نہ لگاؤ، یہاں سب دھوکہ ہے، سب دھوکہ ہے، سب ختم ہو جانے والا ہے، سب ختم ہو جانے والا ہے۔ یہاں سب دکھنے والا آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ یہ دنیا خوبصورت نظر
नज़र आती है खूबसूरत नज़र, लेकिन ये आँखों का धोखा है। ये सब ख़त्म हो जाएगा। इस दुनिया को बनाने वाला कहता है ये चंद रोज़ है, ये मुख्तसर ज़िंदगी है, ये जो हमें साजो सामान दिया गया है जिस पर हम इतराते हैं, मेरा माल देखो, मेरा महल देखो, मेरी डिग्रियां देखो, मेरे ओहदे देखो, मेरे मुकाम देखो, जिस पर हम इतराते हैं, जिस पर गुरूर करते हैं, जिस रौनक पर हम घमंड तकब्बुर कर बैठे हैं, अपना समझ कर बैठे हैं। अरे मेरे भाइयों, ये चंद दिनों की रौनक का साजो सामान है, ये चंद दिनों की ज़िंदगी का साजो सामान है। इस दुनिया में आए हैं, अल्लाह ने मुक़द्दर को लिखा है, और जो मुक़द्दर में लिखा है वो मिलकर रहेगा। ज़रा सोचो तो सही, आज हमने अपना यकीन किस से बना लिया, कैसा बना लिया, हमने कैसे ज़िंदगी को गुजार लिया। हमने दुनिया को दिल में बसा लिया, हमने आखिरत को भुला दिया, हमने अल्लाह से दूरी बना ली, नबी से दूरी बना ली, दुनिया को दिल में बसा लिया, दुनिया की चाहत को दिल में बसा लिया, हमने माल की मोहब्बत को दिल में बसा लिया, हमने माल पर मेहनत करी, आमाल को भुला दिया, दुनिया पर मेहनत करी, आखिरत को भुला दिया, जहन्नम की तरफ दौड़े, जन्नत को भुला दिया। आज हमने हर उस काम को किया, हर उस काम की तरफ दौड़े, हर उस काम को अपनाया जिसको हमें हुक्म नहीं था, जिससे हमें बचना था, जिससे हमें दूर होना था। लेकिन आज हमने उन नाकामी वाले रास्तों को, आज हमने उन गुमराही वाले रास्तों को, आज हमने उस दहशत भरे, खौफ भरी जो ज़िंदगी आने वाली है, हाँ, आज हमने उसको अपनों पर, आज हमने उसकी तैयारी शुरू कर दी है। उस कब्र को जिसको रोशन करना था उसको अंधेरी कोठरी बना लिया। अपने गुनाहों की बदौलत हमने उसे दहशत की जगह बना दिया, कीड़े मकोड़ों की जगह बना दिया। उस अंधेरी कोठरी में तन्हा होना है। हमने रोशनी का इंतज़ाम नहीं करा, वहाँ हमने ऐसा अमाल नहीं तैयार किया कि हमें राहत हो, सुकून हो, हम इत्मीनान से अपनी कब्र में रह पाएँ। अरे मेरे भाइयों, ये कब्र या तो जहन्नम के घड़ों में से एक गढ़ा है या जन्नत के बागों में से एक बाग है। अपनी ज़िंदगी पर गौर तो डालें, गौर तो करें, हमने ज़िंदगी को कैसा बना लिया, हमने ज़िंदगी को कैसा गुजारा है, हमने ज़िंदगी को क्या समझा है। ये ज़िंदगी अगर मेरी है, मैं इसका मालिक हूँ, मेरा कोई बनाने वाला नहीं है। अगर ये शरीर हमेशा ज़िंदा रहेगा तो ये बीमारी से महफूज क्यों नहीं होता है, इसमें कमियाँ क्यों आती हैं, ये बीमार क्यों पड़ता है, ये सेहत में कम इजाफा क्यों होता है, ये सेहत बरकरार क्यों नहीं होती है। मैं चाहता हूँ देखना, मैं देख नहीं पाता हूँ, मैं चाहता हूँ बोलना, मैं बोल नहीं पाता हूँ, मैं चाहता हूँ जीना, मैं हमेशा ज़िंदा नहीं रह पाता हूँ, मैं चाहता हूँ चलना, मैं टांगों पर कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। कितने लोग ऐसे हैं, हमें देखने के बावजूद भी अकल नहीं आती है। हम कहते हैं हम इस शरीर के मालिक हैं, इंसान अपने जिस्म का मालिक है। जरा गौर करो, अगर इंसान अपने जिस्म का मालिक है तो इंसान मोहताज क्यों है, आपाहिज क्यों है, कमज़ोर क्यों है, ताकतवर क्यों नहीं है, खूबसूरत क्यों नहीं है, अच्छी सलाहियतों वाला हर इंसान क्यों नहीं है, अच्छे इल्म वाला हर इंसान क्यों नहीं है। हर इंसान अपनी टांगों पर खड़ा क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि ये मालिक नहीं है। कोई मालिक चाहता है अपनी चीज़ों को छोड़ना? बताओ, हम अपने शरीर के, अपने जिस्म के अपना आप को मालिक बनाते हैं तो हम इसमें हमेशा क्यों नहीं रहते? हम रहना चाहते हैं लेकिन नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? हम अल्लाह के बंदे हैं, उसके बने हुए हैं। हाँ, उसने इस दुनिया में कुछ कम 18,000 मखलूक बनाई। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मज़ा चखना होगा। हम भी उसकी एक मखलूक हैं, हम भी उसी के बनाए हुए हैं। हम अपने मालिक नहीं हैं, हम अपनी नहीं चलाएंगे, हमें अल्लाह की माननी पड़ेगी। मेरे भाइयों, 2 जगह की ज़िंदगी अल्लाह ने बनाई है, एक दुनिया बनाई है, एक आखिरत बनाई है। एक दुनिया की ज़िंदगी है,
ایک آخرت کی زندگی ہے، دونوں میں سے ایک جگہ تکلیف تو دیکھنی ہوگی، غم تو دیکھنے ہوں گے، تمہیں برے حالاتوں سے گزرنا ہوگا۔ اگر یہاں گزر گئے، یہاں صبر کر لیا، یہاں اللہ کو راضی کر لیا، یہاں کے غموں کو برداشت کر لیا، یہاں کی زندگی کو اللہ کے حکم پر گزار لیا، یہ مختصر زندگی اگر ہم نے اللہ کے حکم پر گزار لی، اللہ کو راضی کر کر گزار لی، اللہ کو اپنا بنا کر گزار لی، اللہ کے حکم پر گزار لی، اللہ کے حکم پر چلتے میں گزار لی، اگر ہم نے اللہ کو راضی کر لیا اس زندگی میں، اللہ کو اپنا بنا لیا، یہاں دکھ بھی آئیں گے، غم بھی آئیں گے، امتحان بھی لیے جائیں گے، آزمائش میں بھی ڈالے جائیں گے، کیونکہ یہ زندگی امتحان ہے، امتحان ہے، یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے، امتحان کی جگہ ہے، یہ دنیا ہمیشہ کی نہیں ہے، یہاں کوئی ہمیشہ نہیں ہے، کوئی ہمیشہ نہیں ہے، یہ دنیا دکھنے میں لگتی ہے بڑی لمبی زندگی ہے، لامحدود دنیا ہے، کبھی ختم نہیں ہوئے گی، لیکن ایک دن آئے گا یہ دنیا بھی ختم ہوئے گی، انسان بھی مرے گا، سب کچھ مٹے گا، ہر جاندار موت کا ذائقہ چکھے گا، سب کو موت آئے گی، سب اس دنیا سے رخصت ہوئیں گے، ہم بھی نہ ہوئیں گے، کوئی بھی نہ ہوگا اس دنیا میں۔ آج ہم ہیں، ہم سے پہلے اور بھی آئے تھے، وہ نہیں ہے، اور ہمارے بعد اور آئیں گے، ہم کوئی بھی نہیں۔ جو آج کے دور میں، آج کی ڈیٹ میں، آج کی تاریخ میں جو بھی انسان ہے، جو بھی مرد ہے، جو بھی عورت ہے، جو بھی چرندہ ہے، پرندہ ہے، درندہ ہے، رینگنے والا ہے، اڑنے والا ہے، پھاڑنے والا ہے، دھاڑنے والا ہے، چنگھاڑنے والا ہے، ہنانے والا ہے، غرانے والا ہے، بھونکنے والا ہے، کاٹنے والا ہے، ڈسنے والا ہے، بلوں میں رہنے والا ہے، زمین پر رینگنے والا ہے، یا آسمان میں اڑنے والا ہے، یا پانی میں تیرنے والا ہے، کوئی بھی مخلوق ہو جو آج زندہ ہے، آگے کے 100-200 سال بعد نہیں ہوئے گی، وہ آگے کی اور جنریشن ہوئیں گی، آج ہم ہیں، کل نہیں ہوئیں گے۔ میرے بھائیو، ہمیں اس دن کی تیاری کرنی ہے جس دن ہمیں اللہ اپنے سامنے کھڑا کرے گا، ہمارا اعمال کا فیصلہ کرے گا، ہمارا فیصلہ ہوگا کیسے زندگی گزاری۔ آج ظلم بھی کیا، آج ناحق مال چھینے، آج انصاف نہیں کیا، آج حق تلفیاں کی، آج چوری بھی کری، ڈاکے بھی ڈالے، سود بھی کھایا، حرام بھی کیا، زنا بھی کیے، حرام ریلیشن بنائے، حرام کام کی طرف دوڑے، زناہوں کے اڈے آباد کیے، سودوں کے کاروبار کیے، آج ہم نے ہر اس کام کو کیا جو ہمیں نہیں کرنا تھا۔ کل حساب کا دن ہونا ہے، کل اعمال ان کا فیصلہ ہونا ہے، اعمال کا فیصلہ ہونا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، ہمارے جو اعمال ہوئے ہیں، جو ہم نے عمل کیے ہیں، جو اعمال بنائے ہیں، ہماری نیتوں پر فیصلے ہونے ہیں۔ ہم نے سجدے کس کی وجہ سے کیے، کس کے لیے کیے، کس کو دکھانے کے لیے کیے، ہم نے عمل کس کے لیے کیے، ہم نے حرام کام کیوں کیے، ہم نے حلال کام کیوں کیے۔ انما الاعمال بالنیات، ہمارے اعمال کا دار و مدار ہماری نیتوں پر ہے۔ ہماری نیت آج کیسی ہے، ہم دیکھیں کس سے ہماری نیت ہے، کیسا ہم نے اپنا تعلق بنایا ہے، اس دنیا سے ہے یا اللہ سے ہے۔ میرے بھائیو، اس زندگی کو ختم ہونا ہے، یہاں کے ہر مخلوق کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہمارا اعمال تیار ہو رہے ہیں، پھر وہ اعمال نیک بخت کے ہوں یا بد بخت کے ہوں، وہ اللہ کے سامنے اچھا بھی کھڑا ہوگا، برا بھی کھڑا ہوگا، اور ہمارا فیصلہ ہو رہا ہوگا۔ یہ زندگی جس نے بنائی ہوگی، جس نے اس میں صبر کیا ہوگا، جس نے اس میں اللہ کو راضی کیا ہوگا، جس نے اس زندگی کا فائدہ اٹھایا ہوگا، اللہ کی قسم، یہاں آزمائش کا گھر، یہ چند دنوں کی زندگی، چند دنوں کی رونق، یہاں اس نے جیسے زندگی گزاری، آنے والی زندگی، آنے والی رونق، آنے والی کامیابی وہ لامحدود ہے۔ اس میں وہ سکون دیکھے گا، خوشیاں دیکھے گا، ہمیشہ کی لذتیں دیکھے گا، وہاں غم نہ دیکھے گا، تکلیف نہ دیکھے گا، دکھ درد نہ دیکھے گا۔ اگر یہاں ہم نے حرام کیا، اللہ کو ناراض کیا، اللہ کے حکموں کو توڑے، اللہ کے حکموں کے خلاف ہوئے، اگر باغی بن کر رہے، نافرمان بن کر رہے، ناشکری کرتے رہے، اللہ کو ناراض کرتے رہے، زندگی تو گزر جائے گی،
اور میرے رب کی قسم پھر بھی اس دنیا سے جانا ہوگا۔ اچھی زندگی گزارو یا بری زندگی گزارو، اگر یہاں اللہ کو راضی کیا، صبر نہیں کیا، اللہ کو راضی نہیں کیا، جس نے راضی کیا وہ آگے کی زندگی دیکھے گا، جس نے راضی نہیں کیا یہاں بھی غم دیکھے گا اور وہ وہاں بھی غم دیکھے گا۔ ایک جگہ صبر کر لو، اگر سمجھدار ہو تو ایک جگہ صبر کر لو، میرے رب کی قسم یہاں صبر کر لو، وہاں بہت بڑی کامیابی ہے۔ اگر یہاں صبر نہیں کیا، اللہ کو راضی نہیں کیا، اللہ کے حکموں کو نہیں پہچانا، اللہ کو راضی نہیں کہ اللہ کے حکموں پر نہیں چلے، وہاں کی زندگی اور خوفناک ہونے والی ہے، وہ زندگی بڑی بری ہونے والی ہے اللہ کے نافرمان کے لیے۔ ارے میرے بھائیو، جاگو، یا تو یہاں صبر کر لو اور وہاں کا صبر پھر کام نہیں آئے گا، وہاں کی تکلیف کام نہیں آئے گی، وہاں تو عذاب ہوگا، تکلیف ہوگی، غم بھی ہوئیں گے، برے حال بھی ہوئیں گے۔ یہاں کیا ہے؟ یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، اگر ہم ساری زندگی یہاں پریشانی میں گزار دیں، برے حالاتوں میں گزار دیں، وہاں کے اعتبار سے سکون کی جگہ ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر میرے سر میں درد ساری زندگی رہے، اللہ ہر انسان کے ہم سب کی حفاظت فرمائے، کہ اگر ساری زندگی میرے سر میں درد رہے اور اس درد کے بدلے مجھے وہاں کامیابی ملے، یہ خوشی کا سودا ہے۔ یہاں صبر کرنا کام آئے گا، وہاں درد نہیں ہوگا، وہاں تکلیف، مار، عذاب بندے پر کیا گزرنی ہے۔ ارے میرے بھائیو، یہیں صبر کر لو، اگر عقل مند ہو، ہوشیار ہو، ایک جگہ تو پھر دیکھو گے یہ امتحان کی جگہ ہے، وہاں پھر ہونا ہے، یہاں مار نہیں لگ رہی ہے، یہاں عذاب نہیں دیا جا رہا ہے۔ جب اب سردی کا موسم ہے، جب ہم ہاتھ ٹیپتے ہیں، مختصر آگ جلاتے ہیں، ہم کتنے دور ہوتے ہیں اس کی تپش کتنی دور تک مارتی ہے، زیادہ قریب جاتے ہیں بڑا درد ہوتا ہے، بڑی جلن ہوتی ہے۔ وہ آگ کیسی ہوگی جہنم کی، وہ عذاب کیسا ہوگا، وہ درد کیسا ہوگا، جو بچے گا نہیں اس میں گرے گا۔ اللہ کا نافرمان، میرے بھائیو، اس زندگی کو بنا لو، اللہ کو راضی کر لو، اپنی زندگی کو اللہ کے حکم پر گزار لو۔ یاد رکھنا، یا تو یہاں برداشت کر لو، صبر کر لو، وہاں پھر صبر کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہاں راحت نہیں ہوگی اگر ناکام ہو گئے، یہاں راحت بھی ہوگی، سکون بھی ہوں گے، صبر کریں گے زندگی بہتر گزرے گی، اللہ کو راضی کریں گے دل کو اطمینان ہوگا، یہاں کی زندگی میں بھی کامیابی پائیں گے اور وہاں کی زندگی میں بھی کامیابی پائیں گے۔ اصل سمجھدار وہ ہے جو اپنی زندگی کو سمجھ لے، پہچان لے، اپنے ایمان کو بنا لے اور اپنے اللہ کو راضی کر لے، اپنے اللہ کو راضی کر جائے۔ میرے رب کی قسم، جب لوگ اپنے گناہوں کے پسینے میں ڈوبے ہوئیں گے، جو انہوں نے کام کیے ہوئیں گے، برے اخلاق، برے کام، بدترین زندگی جو گزاری ہوگی، وہ اس کو دیکھیں گے اپنے گناہوں کے بقدر، کوئی یہاں تک، کوئی منہ تک، کوئی ناف تک، کتنے پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی کتنا ڈوبا ہوگا۔ اس حال میں کچھ لوگ ہوئیں گے جو نیک لوگ، جو سمجھدار لوگ، میں کہتا ہوں سمجھدار بن جاؤ، نیک بن جاؤ۔ اللہ کی قسم، کچھ لوگوں کو اوپر بڑا خوف ہوگا اور کچھ لوگ اللہ کے فرمانبردار مشک کے ٹلوں پر ہنسی مذاق کر رہے ہوئیں گے، خوشحال ہوئیں گے، زندگی بہتر گزار کے گئے۔ یہاں صبر کرو گے، اللہ کو راضی کرو گے، وہاں کی زندگی بڑی پیاری ہونے والی ہے، بڑی بہتر ہونے والی ہے۔ اگر یہاں ناشکر بنو گے، ناشکری کرو گے، اللہ کو ناراض کرو گے، من چاہی گزارو گے، مالک خود کے نہیں ہیں، اگر خود کے مالک بنو گے تو وہاں کی زندگی بڑی خوفناک ہونے والی ہے، میرے بھائیو۔ آج مال پر غرور نہ کرو، جسم پر تکبر نہ کرو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ گرو، خود کے مالک بن کر نہ بیٹھو۔ میرے رب کی قسم، بڑی دولت والے، طاقت والے، شہرت والے، عزت والے، مقام والے، ڈگریاں والے، جن کے رتبے بہت بڑے تھے، دفن ہیں اپنی قبروں میں، ہم ہمیشہ نہیں ہیں۔ عقل پر جوڑ ڈالو،
ایک جگہ تو صبر کرنا ہوگا، یا تو یہاں کر لو اور وہاں کا صبر کوئی کام نہ آئے گا، تکلیف تو دونوں جگہ اٹھانی پڑے گی۔ یہ آزمائش کا گھر ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، یہاں صبر کرو گے تو کام آئے گا، اور وہاں آخرت میں وہاں کا صبر کام نہیں آئے گا۔ میرے بھائیو، جاگو جاگو، ان آنکھوں کو کھولو، سوچو اپنی عقلوں سے، عقل کے تالے کھولو۔ آج نہیں جاگے تو کب جاگو گے؟ آج اپنے بارے میں نہیں سوچا تو کب سوچو گے؟ اگر اسی ناکامی کی طرف، اگر اسی طرح ناکامی میں زندگی گزرتی رہی جیسے پیچھے گزرتی آئی ہے، اگر یہ بھی ایسی گزر گئی، کیا کریں گے؟ دیکھو تو سی، تھوڑا عقل پر زور تو ڈالو، تھوڑا عقل پر زور تو ڈالو، سوچو تو صحیح، ہم کیا کرنے لگے؟ کس دھوکے میں آگے، کس کے چکر میں پڑ گئے؟ اتنے غافل کیوں ہو گئے؟ کیا ہم اتنے ہی سمجھدار ہیں؟ بس اتنے ہی سمجھدار ہیں کہ دنیا کو حاصل کرنے کے چکر میں آخرت کو بھلا دیں، جنت کو بھلا دیں، اللہ کو بھول جائیں، اپنے بنانے والے کا انکاری بن جائیں؟ کہ ہم اتنے ہی سمجھدار ہیں؟ دیکھو تو سی، ذرا غور تو کرو۔